سے اعتراضات آ رہے ہیں. ایک بڑا اعتراض یہ کیا گیا ہے میرے اوپر کہ یہ دیکھو، یہ مفتی صاحب نے عورتوں کو غلام بنا دیا ہے، یعنی مرد جب چاہے چھوڑ دے اور وہ غلام بنی رہے ساری زندگی. یہ بڑا کامن اعتراض ہے. وہ جب ٹھک 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 طلاق دے چھوڑ دے، اور یہ کیا اس کو کیا بنا دیا؟ غلام. یہ بہت زیادہ اعتراض کیا جا رہا ہے. دوسرا اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ پھر یہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام نے عورت کو خلا کا حق دیا ہے. اکثر یہ جملہ کہا جاتا ہے نا کہ اسلام نے عورت کو خلا کا حق دیا ہے. جب مرد کی پرمیشن کے بغیر وہ خلا لے ہی نہیں سکتی تو حق دینے کا مطلب کیا ہوا پھر؟ سمجھ رہے ہو؟ پہلے تو میں یہ دوسرے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. حق دینے کا مطلب کیا ہوا؟ حق دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو آسمانی مذاہب تھے اور اب بھی ان میں یہ دستور ہے کہ عورت کے لیے مرد سے طلاق لینا، طلاق مانگنا یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. آج بھی عیسائیوں میں طلاق کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہودیوں میں بھی نہیں ہے. اللہ میاں نے عورت کو یہ رائٹ دیا کہ اگر تمہیں اس مرد کے ساتھ تمہارا گزارا مشکل ہے تو زبردستی اسلام تمہیں چپکنے کا آرڈر نہیں دیتا. تم شوہر کو منا کے اس سے ڈیورس لے سکتی ہو، ایسی صورت میں تم گناہگار نہیں ہوگی. بلا وجہ مانگ رہی ہو تو گناہگار ہوگی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مرد نے ہی چھوڑنا ہے تو عورت مانگے گی، وہ دے گا نہیں، تو فائدہ کیا ہوا ایسا حق دینے کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نارملی وہ دے دیتا ہے. عام طور پہ بہت کم ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ اس کو اس کا مہر واپس بھی مل رہا ہو اور پھر بھی وہ ڈیورس نہ دے رہا ہو. لیکن نہیں دے گا تو نہیں دے گا، پھر زبردستی علیحدگی نہیں لے سکتی وہ. یہ بات سمجھنے کے لیے نا ہمیں اس زمانے میں جانا پڑے گا جس زمانے میں اسلام کے تمام احکام پر عمل ہو رہا تھا. میں ابھی اس زمانے میں جاؤں گا، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا خلا کا حق. کیونکہ ہم اس زمانے میں بیٹھ کر اسلامی احکام پہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس زمانے میں ہم نے اسلام والے احکام کو پورے طور پر لیا ہی نہیں ہے. ہم نے کچھ احکام ہندوؤں سے لے لیے، کچھ اسلام سے لے لیے، تو دونوں کی ایڈجسٹمنٹ ہو نہیں رہی ہے، اس لیے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پرانے میں جاؤں گا لیکن پہلے دوسرا اشکال بھی اٹھا لوں، پھر میں پرانے زمانے میں انشاءاللہ 1000 سال پہلے ہم چلیں گے، پھر ہم دیکھیں گے وہ سوسائٹی کیسی تھی اور اس زمانے میں یہ احکام امپلیمنٹ ان کا کیسے ہوتا تھا. تو ابھی آپ کی جواب سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، لیکن ہم ابھی پرانے زمانے میں جانے والے ہیں، ہم ریورس چلنے والے ہیں. میں دوسرا سوال اب اٹھاتا ہوں. دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ جی مرد جب کھڑک 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 طلاقیں دے دے اور عورت اگر مرد کو چھوڑنا چاہے تو چند صورتوں کے علاوہ جو بار بار کہتے رہتا ہوں، کوئی بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا، بیسک حقوق ہی نہیں دے رہا، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن مرد جب چھوڑنا چاہے کھٹا 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 طلاق نکال دے، اور عورت جب چھوڑنا چاہے تو اس کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. اس کا مطلب مرد نے عورت کو کیا بنا لیا ہے؟ غلام. خوب سمجھ لو، طلاق کا رائٹ مرد کے پاس آنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت مرد کی غلام ہوتی ہے. رشتہ ختم کرنے کا حق عورت کے پاس نہیں ہے. اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ غلام بنا لیا اس نے؟ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے وہ اس کی بیوی جب بن گئی ہے تو اب قیامت تک بنی رہے گی، بیوی بنی رہے گی، غلام تھوڑی بنی رہے گی. بیوی بننے سے نکلنے کا رائٹ اس کے پاس نہیں ہے. اس کی مثال ایسے جیسے کسی کمپنی نے آپ کو بینک کا مینیجر بنا دیا اور مینیجر بنا کے آپ سے ایگریمنٹ لیا کہ جب تک آپ مر نہیں جاتے آپ کو ریٹائرمنٹ لینے کی اجازت نہیں ہے. تھوڑے دنوں میں آپ کا دل بھر گیا مینجمنٹ سے، آپ نے کہا مجھے تم نے غلام بنایا ہوا ہے جو میں تمہاری مرضی کے بغیر چھوڑ نہیں سکتا. تو ہم کیا کہیں گے؟ غلام نہیں، تمہیں تو باپ بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے نا، تمہیں مینیجر بنایا ہوا ہے. ہاں تمہارے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ تم واپس جا سکتے ہو، اس لیے کہ تم سے پہلے ایگریمنٹ ہوا ہے. فوج میں جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں وہ باؤنڈ ہوتے ہیں چند سالوں تک کے لیے، اس دوران وہ آرمی کی جاب کو چھوڑ نہیں سکتے. تو اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ آرمی کے غلام بن کے ہوئے میں. آپ کا کوئی اگر کسی سے ایگریمنٹ ہوتا ہے اور اس ایگریمنٹ میں آپ باؤنڈ ہو جاتے ہو تو اس باؤنڈ ہونے کو باؤنڈ ہونا تو کہتے ہیں، غلامی سے تعبیر نہیں کرتے. غلامی کا مطلب تو جو یہ ہوتا ہے کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آپ
ایسے کنٹرول میں ہے کہ آپ کا کوئی تصرف کا آپ کو حق حاصل ہی نہیں ہے. آپ جو کمائیں گے وہ بھی آپ کا نہیں ہوگا, آپ کے شوہر کا ہوگا. جیسے باندیاں جو کماتی تھیں تو ان کی کمائی ان کے مولا کی ہوتی تھی, باندی کی نہیں ہوتی تھی. غلام جو کماتا تھا اس کی ٹوٹل کمائی کس کی ہوتی تھی؟ اس کے آقا کی ہوتی تھی. جبکہ اسلام کہتا ہے بیوی کی جو کمائی ہے وہ کس کی ہے؟ بیوی کی ہے. تو غلام تھوڑی ہو گئی. ہاں, یہ جو میاں بیوی والا ایگریمنٹ ہے اسے ختم کرنے کا رائٹ عورت کے پاس نہیں ہے. یعنی وہ بیوی ہمیشہ بن کے رہے گی, باندی کبھی بھی بن کے نہیں رہے گی وہ. تو یہ لفاظی کر رہے ہیں کچھ لوگ, میرا وہ کلپ گیا نا کہ اس کا مطلب وہ غلام بنا کے رکھے گا. بھائی غلام نہیں, وہ باؤنڈ ہے وہ, کیونکہ نکاح میں یہ خود بخود آٹومیٹیکلی ایگریمنٹ چھپا ہوا ہے. تبھی عورت کو منکوحہ کہا جاتا ہے اور مرد کو منکوحہ نہیں کہا جاتا. منکوحہ جس پر نکاح ہوا ہے. تبھی عورت اگر طلاق دیتی ہے, مرد عورت کو طلاق کا رائٹ دے دے نا, تو عورت مرد پہ طلاق نہیں واقع کرتی ہے, طلاق اپنے اوپر واقع کرتی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ مرد کو طلاق ہو ہی نہیں سکتی ہے کسی قیمت پہ. مرد جب بیوی کو کہتا ہے نا میں نے تمہیں ڈیورس کا حق دیا, تو بیوی یوں نہیں کہہ سکتی کہ میں نے تمہیں طلاق دی نہ. مرد تو پہلے بھی آزاد تھا, اب بھی کیا ہے؟ آزاد ہے. تو طلاق تو آزادی کو کہتے ہیں نا, وہ باؤنڈ تھوڑی ہوا تھا. عورت ماتحت بنی تھی, غلام نہیں بنی تھی, لیکن ماتحت بن گئی تھی. تو مرد کو یہ اجازت ہے اپنی ماتحتی سے نکال دے اس کو. عورت کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ جب چاہے مرد کی ماتحتی سے نکل جائے. تو یہ رائٹ اللہ نے مرد کو دیا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب مرد کے پاس یہ حق ہے تو عورت اپنے آپ کو ماتحتی سے نکال کے طلاق اپنے اوپر واقع کرے گی, شوہر کے اوپر واقع نہیں کرے گی. کیونکہ وہ طلاق کا مطلب آزاد, عربی میں لفظ طلاق کا مطلب آزادی ہے. تو وہ ماتحت تھا ہی نہیں کہ تو آپ اس کو طلاق کیسے دے رہی ہو. آج یہ چیز بھی لوگوں میں کامن ہو گئی ہے, غیر مسلموں میں یہ لفظ سننے کو ملتا ہے, اس نے اپنی بیوی کو ڈیورس دے, شوہر کو ڈیورس دے دی. تو ہمیں تو ہنسی آتی ہے یہ لطیفہ سن کے, شوہر کو ڈیورس کیسے دے دی بھائی؟ اپنے آپ کو ڈیورس دے دی. اگر شوہر نے اس کو ڈیورس کا حق دیا ہے تو عورت جب ڈیورس دے گی تو دے گی کس کو؟ اپنے اوپر طلاق واقع کرے گی. آدمیوں پہ طلاقیں واقع نہیں ہوتی. ہاں یہ ایک بات ہے کہ عورت کو مرد کا ماتحت بنا کے اسلام نے اس کی, لوگ کہتے ہیں انسلٹ کی ہے, بے عزتی کی ہے. کیوں ماتحت بنا دیا بھائی؟ دونوں کیا ہیں؟ سیم ہے, کوئی ماتحت واتحت نہیں ہے. یہ بات, یہ منجن ہے. یہ کیا ہے؟ منجن ہے. دنیا میں آزاد کوئی بھی نہیں ہے. ہر شخص کسی نہ کسی کا ماتحت ہے, ہر شخص کہیں نہ کہیں باؤنڈ ہے. ہم بھی, مرد بیوی شوہر کے ماتحت ہوتی ہے, تو کیا شوہر کسی کے ماتحت نہیں ہوتا؟ وہ بھی تو کہیں نہ کہیں کسی کے ماتحت ہوگا. وہ دفتر میں اپنے باس کے ماتحت ہوگا, کچھ نہیں ہے تو علاقے کے ناظم کے ماتحت ہوگا, وہ کچھ نہیں ہے تو وزیر اعظم کے ماتحت ہوگا. ماتحت ہونا الگ چیز ہے, غلام ہونا الگ چیز ہے. ماتحت ہونا عیب نہیں ہے, غلام ہونا عیب ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو اگر آزادی دلانی ہے نا عورت کو شوہر کے ماتحتی سے, تو میاں کو باس کی ماتحتی سے آزادی دلاؤ, عوام کو حکومت کی سرپرستی سے آزادی دلاؤ. بولو ہمارا کوئی سربراہ نہیں ہے, ہم ماتحت نہیں ہیں, ہم آزاد ہیں. اس سے پورا ملک کا نظام کیا ہو جائے گا؟ برباد. تو ایسے ہی عورت کو اگر شوہر کی سربراہی سے باہر نکال دیں گے, گھر کا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا؟ برباد. گھر بھی چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے, اس میں بھی کوئی سربراہ ہونا چاہیے اور کوئی ماتحت ہونا چاہیے. جب تک آپ چھوٹے ہوتے ہو, آپ ابا کے ماتحت ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ تو بچوں کے حقوق پہ تحریک چلانی چاہیے. کوئی بچہ باپ کا ماتحت نہیں ہے, کیونکہ ماتحت ہونا ایک عیب ہے. اس کا مطلب بچے باپ ہیں اور باپ کل سے کیا ہے؟ وہ بچہ ہے. گھر کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. کمپنی میں مینیجر وہ سربراہ ہوتا ہے, اور جو نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے کیا ہوتے ہیں؟ ماتحت ہوتے ہیں. تو ہر شخص, ہم گھر کے سربراہ ہیں, ہر جگہ سربراہ تھوڑی ہیں, کہیں سربراہ ہیں کہیں ماتحت ہیں. عورت اپنے بچوں کی سربراہ ہے, شوہر کی کیا ہے؟ ماتحت ہے. وہ غلامی کیا لفظ الگ چیز ہے, ماتحت ہونا الگ چیز ہے. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ خواتین کے حقوق کے نام پہ منجن بک رہے ہیں مارکیٹ میں کہ عورت اور مرد کو برابر کر دو اور کوئی کسی کا ماتحت نہیں ہے. ایسے تو گھر کا نظام گیا برباد. تبھی تو انگریزوں کے ہزار ہزار گز کے میں نے گھر دیکھے ہیں, بندے ہی نہیں ہوتے اس میں, کیونکہ جب عورت شوہر کی ماتحت ہی نہیں ہوتی, وہ گرل فرینڈ کی طرح ڈیل کرتا ہے اس کو, وہ گھر بساتا ہی نہیں ہے. سارا پروگرام ہی انگریزوں کا بڑھ گیا ہے, جاپانیوں کا تو بالکل ہی بڑھ گیا پروگرام. تو یہ اللہ نے عورت پر احسان کیا شوہر کے ماتحت, تاکہ وہ رکھے تمہیں عزت کے ساتھ. رہا یہ مسئلہ
کہ ٹھیک ہے عورت شوہر کی ماتحت ہوتی ہے, طلاق واقع بھی عورت کے اوپر ہوتی ہے, خلا واقع بھی عورت کے اوپر ہوتا ہے, مرد کے اوپر نہیں ہوتا واقع. تو اللہ نے مرد کو کیوں یہ رائٹ دے دیا کہ دھڑ 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 جب چاہے طلاق دے دے؟ جہلم والی سرکار نے ایک اور گڑبڑ کی ہے. جہلم والی سرکار نے کہا ہے کہ جیسے مرد کا بلا وجہ طلاق